السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الکریم اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ نبوت اور توحید کا آغاز کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی اور جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا۔ ایک عرصہ تک یہ دونوں جنت میں رہے، پھر ان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آسمانی صحیفوں، قرآنی تعلیمات اور جدید ترین تحقیق کے مطابق ابتدا میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کے عبادت گزار تھے، جبکہ کفر و شرک بعد کی پیداوار ہے۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ابلیس کی کوششیں رنگ لانا شروع ہوئیں اور لوگ اس کے بہکاموں اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے اور کفر پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہو گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بددعا کی اور ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے روح زمین کے تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو رب کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا، پھر آپ سے انسانوں کی نسل آگے چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد لوگ بت پرستی کے رستے پر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف پے در پے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کی دعوت اور تبلیغ و نصیحت کا ایک ہی محور تھا کہ اے لوگوں، واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ اور اس کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں علیہم السلام پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہ و نافرمانی، سرکشی اور ہٹ دھرمی سے بچو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نصیحتیں قبول کرنے کی بجائے عموماً قوم کے سرکردہ افراد نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر اطاعت سے منہ موڑا، غریب لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں ایمان لانے سے روکا، جبکہ بہت سے نبیوں کو شہید بھی کر دیا گیا اور ان
اقوام کی بے باکی کا یہ عالم تھا کہ عذاب الہی کی وعیدیں سن کر ڈرنے کی بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کر دیتے، اور آخر کار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئیں۔ انبیاء علیہم السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرو موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تاہبانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی رہبانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کی روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اسی طرح بے شمار معلومات کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پر وقتاً فوقتاً وزٹ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے۔ ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔